آج لوگ آزادی چاہتے ہیں. بات کیسے شروع کریں گے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے, اس کو آزاد ہی رہنے دیجئے. مذہب ایک قید ہے اور انسان کو مذہبی قیود میں جکڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے آزاد ہونا چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بھئی کسی قسم کی قید نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ چونکہ مذہب قید لگتا ہے تو لہذا وہاں تو بول دیا کہ انسان تو آزاد پیدا ہوا ہے, مذہبی قیود نہیں ہونی چاہیے. تو بھئی انسان آزاد پیدا ہوتا ہے, اس پہ کوئی ملکی قانون کی بھی قید نہیں ہونی چاہیے, اس پر معاشرے کی کسی قید کو بھی نہیں ہونا چاہیے, اس پر کلچر اور ثقافت کی کسی قید کو نہیں ہونا چاہیے, اس پر خاندانی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے. تو کیا اس کو بھی تسلیم کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا. ہر بندہ جو شعور رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ معاشرے میں رہتا ہے, وہ جنگل میں نہیں رہتا. جنگل کے اندر رہنے والے جانور بغیر کسی قید کے رہتے ہیں. ان کے اوپر نہ لباس کی قید ہوتی ہے, نہ ان کے اوپر کھانے پینے میں کوئی قید ہوتی ہے, نہ اپنے میں لڑنے مرنے کے اندر کوئی قید ہوتی ہے, جو مرضی کرتے رہیں. لیکن انسان جانور نہیں ہے, انسان انسان ہے. لہذا اسے اپنی جو فیملی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو قید نہیں کہا جاتا. اس کو بعض اوقات ذمہ داری کہتے ہیں, اسے بعض اوقات لحاظ کرنا کہتے ہیں. تو جو باشعور اور تمیزدار انسان ہوتا ہے وہ بہت سی اس طرح کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے, وہ بہت سی ایسی روایات کو اپنے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتا ہے. کچھ خاندانی ہوتی ہیں, کچھ اس کی معاشرتی ہوتی ہیں, کچھ اس کی ملکی ہوتی ہیں. اچھا باقی کسی کو چھوڑ بھی دے تو ملکی نہیں چھوڑنے والا. ملکی قوانین جو ہے نا وہ کمبل ہے کہ یہ چھوڑے گا, کمبل نہیں چھوڑے گا اس کو, وہ اس کو سیدھا رکھ کے چھوڑے گا. تو لہٰذا قیود سے بالکل خالی ہونا کہ نہ جنا میرے اوپر کو ملک کی قید ہو نہ معاشرے کی قید ہو, تو اس کے لیے ایک جگہ قطب جنوبی ہے, دوسری قطب شمالی ہے, اور تیسری سمندروں کے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں انٹرنیشنلی یہ طے ہے کہ یہ کسی ملک کی حکومت کے انڈر نہیں آتی. تو ایک جگہ تیسری وہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو ملک میں رہ کے بات کر رہے ہیں نا, نہ آپ قطب جنوبی میں رہتے ہیں نہ قطب شمالی میں رہتے ہیں, اور نہ آپ سمندروں کے اندر رہ رہے ہیں, اور وہ بھی تو بہرحال قیود تو وہاں بھی ہوتی ہیں, وہاں بھی آپ کو ماننا پڑے گا. تو لہذا یہ مذہب سے ایک جو تنفر ہے اور جو ایک بیزاری ہے, یہ صرف اسی کا شاخسانہ ہوتا ہے, اور یہ اسی اپنی جو ہے نا تنفر کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ باقی ہر شے کو تسلیم کرتے ہوئے جب دین کی اور مذہب کی باری آتی ہے تو آپ اس کے لیے جکڑ بندی کا لفظ استعمال کریں گے, آپ اس کے لیے بیڑیوں کا لفظ استعمال کریں گے, آپ اس کے لیے قیود کا لفظ استعمال کریں گے. تو محض یہ الفاظ کا کھیل ہے, یہ لفاظی ہے. ورنہ جیسی لفاظی آپ مذہب دین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں, آپ برائے مہربانی وہی الفاظ آپ اپنے ملک کے قانون کے بارے میں استعمال کریں. یا جس جگہ پر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ اپنے اس آفس اور اپنے اس ادارے کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کریں کہ جناب میں کام تو کرتا ہوں, مثال کے طور پہ جیسے ہم پاکستان کے اعتبار سے بات کریں کہ میں کام کرتا ہوں وابڈا کے اندر, بجلی کے محکمے میں, لیکن میں تو آزاد پیدا ہوا تھا. چونکہ میں آزاد پیدا ہوا تھا لہذا اس محکمے کی جکڑ بندیاں اور اس کی قیودات اور اس کی شکلز اور اس کی بیڑیاں اور اس کی ہتھ کڑیاں آج سے میں توڑتا ہوں. وہ تمہیں نوکری سے باہر نکال دیں گے, پھر تم باہر بیٹھ کے بھیک مانگو گے مجھے نوکری دوبارہ دے دو. تو آپ صرف وہ بڑے بڑے الفاظ اور ہیوی الفاظ کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور بقیہ جگہ پر آپ جا کے آپ کو وہاں ان کی چوکھٹ بھی چاٹنی پڑے تو وہاں پر تیار ہو جاتے ہو. تو لہذا یہ محض ایک فضول قسم کے جملے ہیں کہ جناب ہم تو آزاد پیدا ہوئے تھے تو ہمیں تو جکڑ بندیوں سے آزاد ہونا چاہیے. کون سی جکڑ بندیوں سے آپ کو آزاد ہونا چاہیے؟ تو مذہب جو ہے وہ تو آپ کو شعور دیتا ہے, آپ کو سمجھ ہی دیتا. آپ بولتے ہیں مجھے شعور کی قید سے آزاد کر دیں, مجھے سمجھ کی قید سے آزاد کر دیں, مجھے عقل کی قید سے آزاد کر دیں, مجھے اچھی زندگی کیسے آزاد کر دیں, تو پھر جانوروں کی زندگی گزرے گی. تو لہذا یہ ایک فضول قسم کے جملے ہیں. فی نفسی جملہ ٹھیک ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا, لیکن وہ کسی خاص جگہ میں استعمال کیا جائے گا نا. انسان آزاد پیدا ہوا اس طرح کا جملہ تو غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی, لیکن وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ ان کے اوپر اپنی طرف سے ایسی قیود وہ نافذ نہ کر دیں کہ جو عقل کے بھی خلاف ہے, دین کے بھی خلاف ہے. اس اعتبار سے اس کانٹیکس کے اندر کسی کا بڑا جملہ ہوگا, لیکن اس معنی کے اندر کہ جناب انسان آزاد پیدا ہوا لہذا ساری زندگی آزادی گھومتا رہے, تو یہ درویشی والی پتہ نہیں کون سی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جناب انسان کو آزاد ہونا چاہیے.